مسلسل 40 دن نمرود کے آتش گداہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محفل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئیں تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی۔ شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا۔ بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور اور دھن دولت دے کر اپنی بیٹی کو روانہ کیا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون تھا، یعنی بادشاہ۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہن کا زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف میل ہو جاتا ہے۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے کہ فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا۔ بادشاہ ان کے محل کے بارے میں اپنے کارندوں سے پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے خراب تھی اب اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس سے فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ ملعون کی حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ کو تیار کر کے پھر ان کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو اب وہاں پر اللہ کی حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک میں الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور خدا پر اعتماد اور بھروسہ بات و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگیں اور ٹھوکر کھا کر گر گئیں۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ آگے بڑھا اور اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر جھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بڑھا۔
سارہ رضی اللہ عنہا نے پھر سے دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ پھر اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر معافی مانگنے لگا تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر وہی دعا کی، اے اللہ اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کیوں بھیجی؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو، جو کہ بعد میں حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے نام سے مشہور ہوئیں، حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسے ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت ساری مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی اور حضرت سارہ کو رخصت کر دیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارا ماجرا سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیم گھرانہ میں پوری تربیت حاصل کی۔ 85 سال کی عمر تک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ حضرت سارہ نے ان سے خود کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے آپ کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتہ نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنے گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور حضرت سارہ کی عمر مبارک 90 سال کی تھی جب ان کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مقیم تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا تھا۔ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہا جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ آمین۔